بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عفیفہ وحید صاحبہ کا کہ وہ آئی، انہوں نے ٹائم دیا ہمیں، اور بہت بہت شکریہ. اچھا، اب ہمارے بہت لیڈنگ، ون آف دا لیڈنگ اسپانسرز اجمل دواخانہ پرائیویٹ لمیٹڈ، ان کی ایک ڈاکومنٹری ہے ہماری طب یونانی کی ریولوشن اور طب یونانی کی ہسٹری کے اوپر. اب ہم وہ ملاحظہ فرمائیں گے، پلیز. وائس. علم طب انسانی جسم کے صحت اور مرض کے حالات معلوم کرنے کا نام ہے. علم طب اتنا قدیم ہے جتنی کہ خود انسانی زندگی قدیم ہے. انسان ابتدائی سے دل کو اپنے انداز کو دفاع کرنے اور صحت کو قائم رکھنے کے لیے استعمال کرتا چلا رہا ہے. ہماری معلوم تاریخ میں یونان کا سب سے ابتدا کا دور ہے. طب کے بنیادی نظریات بھی یونانیوں نے متعلق کروائے. یونانی اس کے بعد لاطینیوں نے طب میں مناسب باتوں کا اضافہ کیا. بیماریوں کی علامات کی نشاندہی مفید جڑی بوٹیوں کو متعارف کروایا اور جبھی علاج کے بنیادی اصول درج کیے. جاری اور بہت سے ایسے یونانی اور لاطینی اخبار ہیں جن کے نام آج بھی تاریخ میں حروف میں لکھے جاتے ہیں. ان اخبار کی عظمت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی ایجاد کی ہوئی دوائیں اب تک بنائی جا رہی ہیں. اسلامی دور میں ان کو صحیح معنوں میں عروج نصیب ہوا اور طب یونانی اسلامی دور میں آ کر طب اسلامی بن گئے. قرآن کے جنت کے بعض پھلوں کا تذکرہ کیا گیا. مثال کے طور پر انجیل، انار، انگور وغیرہ. مفسرین نے ان کو تشریح کرتے ہوئے ان پھلوں کی خواص بیان کی. قرآن پاک کی سورۃ مریم میں مرکوز ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے لگی تو آپ کھجور کے درخت کے نیچے تشریف لے گئے اور انہوں نے کھجور کے درخت کو ہلایا جس سے طاقت ان پر گیا، جس سے انہوں نے بھوک مٹائی اور تربیت حاصل کی. اس خیال کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین نے پختہ کھجور کو حاملہ یا زچہ عورت کے لیے مفید قرار دیا. اس طرح علم طب آگے بڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دواؤں اور غذاؤں کی احادیث میں تعریف فرمائی. مثال کے طور پر شہد، کلبنجی، سنگی اور زیتون وغیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت کے دور کے بعد جب محدثین نے حدیث کی جمع اور تدوین کا کام شروع کیا تو انہوں نے ایسے ملنے والی تمام احادیث کو طب نبوی کے عنوان میں جمع کیا. آج بھی حدیث کی کتابوں میں طب نبوی کا باب پایا جاتا ہے. حضرت عمر عبدالعزیز کے دور میں 40 سال تک روزانہ استخارہ کروانے کے بعد طب کی ایک قدیم کتاب کی عربی ترجمہ کی اجازت ہے. طب یونانی اسلامی دور میں واقع اور آخرکار درجہ بدرجہ اپنی ترقی کی منزل طے کرے گی. اسلامی دور میں نمایاں ترین حصہ انگریز کے اتفاق ہے جنہوں نے اپنی مشغولیوں اور نئی ایجادات سے علم طب کو پیش بہار نظریات سے نوازا. ان میں اول قاسم ظاہری ابن رشد کے نام نمایاں ان دو خطبہ کے علاوہ بھی یعقوب ابن اسحاق بغوی، جابر بن حیان، ابو بکر بن زید رازی، ابو علی سینا اور ابن نفیس وغیرہ بہت طویل ہیں جنہوں نے اپنے اعلیٰ درجے کی تصانیف کے ذریعے علم طب میں گرا بہار اضافہ کی. نئے علاج کا تعارف کروایا. ان کے علاج کا اصول مقرر کیے. مریضوں کو شفا یاب کر کے طب کو اس کی نظریاتی اور کتابی حیثیت سے نکال کر جدید جاتی دنیا کی ضرورت بنا دیا. برصغیر میں علم طب کا سلسلہ بہت زیادہ قدیم ہے. یہاں طب یونانی پہلے ہندی طب یعنی آیورویدک طب پائی جاتی تھی. تاہم ممکن کا اس بات کا اتفاق ہے کہ مجھے دروتی طور پہ پورے برصغیر کے ملوث میں سینکڑوں ہزاروں شفا خانے موجود تھے جہاں دوا بیمار لوگوں کو شفا سے اطمینان کرتے تھے. ان بادشاہوں کے خلاف دیگر بادشاہوں نے دربار میں طبیبوں کو مقرر کیا ہوا تھا جو شاہی خاندان کو طبی خدمات فراہم کرتے تھے. مغلیہ دور کا سب سے بڑا طبیب کی پادوان مانتا تھا. مجھے شاہجہاں نے خانہ اختیار کیا اور دربار طبیب مقرر کیا. حکیم پادشاہ کا نام انجلی کرانے والے جنہوں نے دہلی کے اور اس کے اطراف میں دل کو ایک نئی زندگی حکیم شریف خان دہلوی شاہ نصرانی کے دربار پائی. انہیں کے نام سے برس کے طبیبوں کا سب سے بڑا خاندان شریف مشہور ہے. مولانا الطاف حسین خانی نے لکھا ہے خاندان شریف برصغیر میں طب کا
علاوہ آپ نے 1916 میں وائسرائے کا کارنامہ کیا، دہلی میں انڈیا کالج کا مرکزی بنیاد بنایا، 4 سال میں اس عمارت کی تعمیر کرائی اور 1920 میں گاندھی جی کے ہاتھوں افتتاح کرایا۔ بعض ہزار 1936 میں ریسرچ کے شعبے کا بھی افتتاح کیا۔ اس شعبہ میں ڈاکٹر سرجنٹینا، جس کا نام چھٹی چند ہے، پر ریسرچ کر کے اسے شائع کیا۔ حکیم اجمل خان مغربی مفید صورتوں سے معقول ہے۔ آپ نے میڈیا سے مناسب استفادہ کریں، 2 مرتبہ ڈاکٹر سے کیے۔ پہلی مرتبہ 1911 جب آپ لندن اور دیگر یورپی شہروں کے سفر کے دوران آپ نے میڈیکل کالج، دوا ساز ادارے، ہسپتال اور آلات جراحی دیکھی۔ دوسری مرتبہ آپ نے 1925 میں یورپ کا سفر کیا، جب آپ نے پیرس اور دیگر شہروں سے قدیم طبی کی نقلیں حاصل کی۔ برطانیہ میں زبردست طبی مسائل کے حل پر آپ کو حاضر کا خطاب اور عوام امان سے طبی خدمات کے اعتراف میں مجھ سے کالمہ پیش کیا۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، جناب صدر احمد سلیمی صاحب اور اس ایونٹ کے تمام منتظمین کو دواخانہ حکیم اجمل کی طرف سے اس کامیاب پروگرام کے انعقاد پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ابھی آپ نے ایک ڈاکومنٹری ملاحظہ کی ہے جس کی قیادت جناب حکیم اجمل صاحب، جو موجودہ دواخانہ حکیم اجمل کے ڈائریکٹر ہیں، ان کی کاوشوں کے ساتھ ایک علم طب کے جو کہ یونانی طب برصغیر میں پروان چڑھا ہے، اس کو سارے ڈیٹا کی ہسٹری کو محفوظ کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے، اور اس میں اس کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ کس طرح سے جو طب یونانی برصغیر میں پھلی پھولی ہے۔ ویسے یہ ویڈیو حکیم اجمل خان مرحوم کی جو گراں قدر خدمات تھی اس کی صحیح طرح سے جسٹس نہیں کرتا، کیونکہ اس میں ہم نے کوشش کیا کہ طب کے حوالے سے چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، لیکن یہ اس سے بڑھ کر ان کی دوسری بہت خدمات بھی قابل ذکر ہیں، جس میں کہ انہوں نے اس وقت کے سیاسی طور پر بھی کافی متحرک تھے، کانگریس سے وابستہ تھے، اور وہ ان بنیادی ممبران میں شامل تھے جنہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، جو 1917 میں سب سے پہلا مسلم لیگ کا جو اجلاس تھا، جس میں کہ سر سید احمد خان، شبلی نعمانی، علامہ اقبال نے شرکت کی تھی، وہ پہلا اجلاس حکیم اجمل کے گھر پر ہی منعقد ہوا تھا، اور اسی میں پاکستان کا ایک تصور پیش کیا گیا تھا کہ اب مسلمانوں کے ایک علیحدہ ملک کی ضرورت موجود ہے۔ تو بہرحال اب اس سے آگے کا سفر میں تھوڑا آپ کو دواخانہ حکیم اجمل کا بتاتا چلوں۔ میں بیسیکلی رضوان خان ایز اے مارکیٹنگ مینیجر نمائندگی یہاں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دواخانہ حکیم اجمل خان جیسے ہی پاکستان معرض وجود میں آیا، 1948 میں اباؤ اجداد جو حکیم اجمل کے جو وارثان تھے انہوں نے پاکستان کی طرف رخ کیا، اور 1948 میں مستقل یہاں پر سکونت اختیار کی، اور 10 جون 1948 کو ہی دواخانہ حکیم اجمل خان کی بنیاد رکھی۔ تب سے لے کر آج تک تقریباً 77 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ دواخانہ حکیم اجمل خان اس وقت طب یونانی اور یونانی میڈیسن کے اندر سب سے وسیع رینج 350 پروڈکٹ کے ساتھ اپنی سروسز مہیا کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان بھر میں اجمل کے اپنے شفا خانے مطلب پورے پاکستان میں موجود بھی ہیں، جن کی تعداد 12 سے اوپر ہے، اور الحمدللہ ہم اس کی تعداد کو بڑھا بھی رہے ہیں اور آگے اس میں اضافہ بھی کر رہے ہیں۔ تو خصوصاً میں مختصراً آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا جتنے بھی مہمانیاں تشریف لائے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا، اور طب یونانی اسی طرح پھلتی پھولتی رہے گی، اور حکیم احمد سلیمی صاحب کو نیک تمناؤں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا جی، شکریہ۔
آج کی تقریب میں معزز مہمانان گرامی میں حکیم شوکت علی چودھری صاحب، حکیم حافظ حاجی یاسین صاحب، حکیم افتخار الحسن عدن صاحب، حکیم بقاء اللہ صاحب، حکیم ضیاء اللہ فتح گڑھی، حکیم میاں محمد اکرم صاحب اور تمام شرکاء کو حجامہ سمپوزیم میں شرکت کرنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب میں اگلے اسپیکر چیئرمین حجامہ ونگ پاکستان میری مراد حکیم حامد اشرف صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور گردے کی پتھری کے حوالے سے مقالہ پیش کرے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں حکیم حامد اشرف صاحب۔